پچھلے 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہے سانحہ بلوچستان کے حوالے سے. سو کالڈ شیتل نام کی ایک لڑکی ہے. مختلف رومرز ہیں, مختلف آراء ہیں کہ یہ انسیڈنٹ عید الاضحیٰ سے پہلے 3-4 دن پہلے کا واقعہ ہے, اور اس میں اس لڑکی نے گھر سے بھاگ کر شادی کی ایک رائے ہے, اور اس کو اس کے عزیز و اقارب نے بلایا اور لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی قتل کر دیا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ جی وہ جو شیتل نامی خاتون ہے اس نے, وہ پہلے سے شادی شدہ تھی, 4 بچوں کی ماں تھی اور اس انسان کے ساتھ رہ رہی تھی. اس کو اس کے گھر والوں نے بلایا, بڑی محنت سماجت بھی کی اور سارا کچھ, وہ نہیں مانے تو اس کے بعد لوگوں کو بلایا. یہ 2 آراء. ان دونوں آراء پر بہت سے آپ لوگوں نے بھی مجھ سے سوال کیے لیکچر سے پہلے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے ڈیورنگ لیکچر آج اسی پہ ہی بات. اور مختلف احباب, مختلف دوست جن کی سوشل میڈیا پر میرے ساتھ لنک ہے, ان کی اوپینین, ان کی آراء میں پڑھ رہا تھا اور سن رہا تھا. ان میں میرے ایک دوست ہیں, صحیح العقیدہ ہیں, موحد ہیں, اور الحمدللہ ان کی زندگی سنت کے مطابق ہے, ذیشان لون صاحب. ان کی آراء بھی میں پڑھ رہا تھا اور اسی طریقے سے میں دیگر احباب کی آراء بھی پڑھ رہا تھا. یہاں پر میں کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کروں. میں نے 2 پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں, ان دونوں پہلوؤں کے مطابق آپ لوگوں نے جو اپنی رائے قائم کرنی ہو اس کے مطابق آپ اپنا فیصلہ کر لیجیے گا. میرے ابا حضور فرمایا کرتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں زندگی, ایک ہے تقوی, ایک ہے فتویٰ. تقوی میں من و ان جو اللہ اور اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے مطابق ڈٹ جانا, یہ تقوی والی زندگی. اور دوسری چیز ہے فتویٰ. وہ فتویٰ والی جو چیز ہے اس میں گنجائش ہے کہ اسلام کے شریعت کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے اسلام ہمیں کیا گنجائش دیتے ہیں, وہ فتویٰ کرنا. پہلی چیز, پہلا عنوان جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ ہے تقوی. تقوی کا معیار یہ ہے, صحیح بخاری کی حدیث جس کی راویہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, فرماتی ہیں لا نکاح الا بولی, کہ ولی کی اجازت کے بغیر ماں, باپ, بہن, بھائی جو محرم رشتے, ولی کون ہوگا, نانا, ماما, دادا, والد, بھائی, یہ ولی. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل. یہاں پر جو تقوی کا معیار ہے, جو تقوی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا. اب اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے, یہ تقوی کا معیار. لیکن ارباب علم و بصیرت, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس معاشرے میں رہے. اب یہاں پر فردر 2 کیٹیگریز بنے گی, فتویٰ کے معیار میں بھی 2 کیٹیگریز بنے گی. نمبر 1, ہم یہ دیکھیں کہ ہم ہر چیز کو اسلام کے ساتھ انٹرلیک کر دیتے ہیں, ہم ہر چیز کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. کیا ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں, ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس کی اقدار, اس کی روایات, اس کا قانون, کیا یہاں پر حدود قرآن اور حدیث کے مطابق مکمل شریعت کا نفاذ ہے؟ کیا یہاں پر حدود کا قانون نافذ ہے؟ کیا یہاں پر قصاص کا قانون نافذ ہے؟
کیا یہاں چوری پر ہاتھ کاٹنے کا قانون نافذ ہے؟ اب اسی چیز کے دوسرے پہلو پہ چلیں. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر عصبیت، وہاں پر قبائلی نظام، وہاں پر ذات پات اور قومیت کا نظام زیادہ حاوی ہے. سوری ٹو سے میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ان احباب کو بھی جانتا ہوں جو ویل ایجوکیٹڈ، ہائیلی کوالیفائڈ ہے اور معاشرے کے اہم عہدوں پر موجود ہیں، لیکن وہ بھی اپنے قومیت پر، اپنے قبائلی نظام پر فخر محسوس کرتے ہیں. آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جس ملک میں جہاں پر جس سینیریو میں قبائلی نظام موجود ہے وہ بہت سٹرانگ ہے، قبائلی عصبیت بہت سٹرانگ ہے. اب قبائلی عصبیت پر آتے ہیں تو قرآن نے تو قبائلی نظام کا دھڑن تختہ کر دیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، صرف تعارف کے، پہچان کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، فوقیت والا، مقام مرتبے والا کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو اور پرہیزگار ہو. اب جب معاشرے میں ہم شادی کے نظام کو، ہم نکاح کے قوانین کو اور نکاح کو مشکل بنا دیں گے تو پھر یہ ہوگا جو ہو رہا ہے. لڑکی گھروں سے بھاگ کر نکاح کرے گی. حضرت خنسہ بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی، حضرت خنسہ کا نکاح ہو گیا. حضرت خنسہ راضی نہیں تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہا یا رسول اللہ میں اس نکاح سے راضی نہیں ہوں. بخاری میں حدیث موجود، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا جو نکاح تھا وہ منسوخ فرمایا. جب قرآن اور حدیث آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اجازت دے دیں کہ آپ اپنی بہن بیٹی سے اجازت طلب کریں، اس کی خواہش کا احترام کریں، جب آپ اس کی خواہش کا احترام نہیں کریں گے، اپنی قومیت، اپنی قوم کے اندر کہ ہم قوم سے باہر شادی نہیں کریں گے، ہم ذات پات سے باہر شادی نہیں کریں گے، تو پھر یہ اقدام ہوں گے. ایک معزز سامعین، دوسرا پہلو، جب نکاح کو سخت، نکاح کی کنڈیشنز کو، ٹرمز کو سخت کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کی شرط ہے کہ لڑکی عاقل بالغ ہونی چاہیے، شرعی طور پر بھی، دماغی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی. لڑکا عاقل بالغ ہو جانا چاہیے، نکاح کر دو. ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ لڑکا کمانے والا ہو جائے، اور لڑکا کتنا جہیز دے گا، لڑکا کتنا جہیز، لڑکا جہیز کتنا لے گا، اور ہم کیا کیا دے سکتے ہیں، کیا ہماری لڑکے اور لڑکے کا سٹینڈرڈ ایکول ہے یا نہیں ہے. ان ساری چیزوں، لڑکے کی قوم کیا ہے، کماتا کتنے ہے، بہن بھائی کتنے ہیں، ماں باپ کیا کرتے ہیں، حسب نسب کیا ہے، اور سب سے بڑا سونے پہ سہاگا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب ایک شرط رکھ دی 18 سال سے پہلے نکاح لڑکا اور لڑکی کر ہی نہیں سکتے. ہاں 18 سال سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اس معاشرے کے منہ پر تمانچہ مارتے ہوئے ڈیٹنگ کر سکتے. اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر یا پولیس افسر کوئی بھی جا کے تلاشی ملے گا، اسے اس بارے میں سوال نہیں کرے گا. کیا قانون ہے یار، اللہ کے نظام کو چیلنج کر رہے ہو آپ لوگ. اور پھر سو کون ممی ڈیڈی، یہ محبتی مافیا، یہ اٹھ کے جا جائے گا، یہ قتل ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، یہ یوں ہو گیا. نکاح کو تنگ کس نے کیا، نکاح کو سخت کس نے کیا، نکاح کو مشکل کس نے بنایا. دوسری چیز جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، اور بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے اس جملے کے بعد میرے اوپر کتنی تنقید ہو.
وہ لڑکی جو بھاگ کر نکاح کرے، پھر میں کہہ رہا ہوں، وہ لڑکی جو بھاگ کر نکاح کرے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، وہ لڑکی 1000 گنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس لڑکی کے جو اپنے ماں باپ بہن بھائی کی عزت، عفت، عصمت اور پاکدامنی کے منہ پر تمانچہ مارتے ہوئے ڈیٹنگ کرے۔ اس ڈیٹنگ والی لڑکی سے وہ بھاگ کر نکاح کرنے والی لڑکی 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس نے حرام کے راستے کو چھوڑ کر حلال کا راستہ تو چنا۔ اب نکاح ہوا یا نہیں ہوا، اس پر بہت سی روایات بھی موجود ہیں، اس پر بہت سے فتوے بھی موجود ہیں کہ نکاح ہو۔ اب وہ تقوی والا کرائیٹیریا ختم ہو گیا، اب فتوے والی بات آتی ہے۔ یہ جو قتل ہوا بلوچستان، یہ کس پیرامیٹر میں ہوا، اس کے کیا سیاق و سباق کیا تھا، سرکمسٹنسز کیا تھے، کنڈیشنز کیا تھی، ان کو بالائے طاق رکھ کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ریاست کے منہ پر ایک تمانچہ، یہ عصبیت اور قبائلی نظام نہیں، یہ تمانچہ مارا ہے۔ یہ ایک حادثہ نہیں ہے جو صرف بلوچستان میں ہوا، ایسے کئی درجنوں واقعات ہیں، مظفر گڑھ میں ہو رہے ہیں، علی گڑھ میں ہو رہے ہیں، سندھ میں ہو رہے ہیں، اندرون سندھ میں ہو رہے ہیں، جہاں جہاں قبائلی عصبیت موجود ہے یہ واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں۔ اور کچھ جو سوشل میڈیا پر آ گئے وہ میڈیا پر ریکارڈ ہو گئے، جو نہیں ہو سکتے وہ واقعات کہاں جائے، وہ بچی کا خون کہاں جائے۔ اب اس سے اگلا جملہ جو میں سب کہنے لگا ہوں، لڑکی نے بھاگ کر شادی کر لی، لڑکی کو مار دیا، لڑکی کو بد کردار بھی کہہ دیا، لڑکی کو زانیہ بھی کہہ دیا، لڑکی کو مار دو، غیرت کے نام پر ختم کر دو۔ ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کبھی لڑکے کو بھی کہا ہے کہ تو بد کردار ہے، تو کیوں بھاگا، تو نے کسی کی بہن بیٹی کو کیوں بھگایا؟ وہ لڑکا جو کسی کی عزت، کسی کی عفت، کسی کی عصمت سے کھیل رہا ہے، اس کو بھی کبھی کہا کہ ہاں بھائی تم کسی کی بہن بیٹی سے کھیلنے والے زانیوں اور بد کرداروں اور باپ نے غیرت میں آ کر لڑکے کو قتل کر دیا؟ یہاں پر زبانی گونگی کیوں ہو جاتی، یہاں پر تالے کیوں لگ جاتے، یہاں پر آنکھوں کے سامنے پردہ کیوں آ جاتا؟ پھر کیا وہ لڑکی روز قیامت میں سوال نہیں کرے گی؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ای ذنب قتلت، کہ اللہ مجھے قتل کیوں کیا گیا، یا اللہ مجھے کیوں مارا گیا؟ میرے جاننے والوں میں 11 سال 12 سال کی شادی کے بعد 2 بچوں کی ماں کو واللہ عالم کس بات پر ہم نے قتل کر دیا، آج بچے رو رہے ہیں، کیوں قتل کیا گیا اس لڑکی کو؟ نہیں نبھا سکتے، نہیں رکھ سکتے، تمہارے پاس شریعت نے تمہیں طلاق کا آپشن دیا، طلاق دے دو، چھوڑ دو اس کو۔ اب اسلام کو جب ایسے حالات ہو جائیں، ایسی کنڈیشنز آ جائیں، تو وہاں پر یہ موم بتی مافیا جو ہے وہ اسلام کو اور اس واقعے کو جوڑ دے گا۔ کیوں بھائی؟ کون سی دیر نگری ہے انسان، یہ اسلام جو ہے یہ ایک لاوارث مذہب ہے، اسلام کے محافظ موجود نہیں ہے، کیا چوڑیاں پہنی ہیں؟ وہاں تم زنا کو جائز قرار دے رہے ہو، ڈیٹنگ کو جائز قرار دے رہے ہو، نکاح کو مشکل کر رہے ہو، پھر کہتے ہو یہ واقعات کیوں ہوں گے، لڑکیاں بھاگ کر شادی کیوں کریں گی؟ میں آپ سب غیرت مندوں سے کہتا ہوں، میں ان تمام غیرت مند وڈیروں سے کہتا ہوں، خواہ وہ بلوچی ہیں، خواہ سندھی ہیں، خواہ پنجابی ہیں، خواہ کسی بھی قومیت کے، سرائکی وڈیرے ہیں، بڑے حسب نسب والے ہیں جن کی ناک اونچی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، جب تمہارے بہن بیٹے وڈیروں کے بچے، اسپیشل وڈیروں کے بچے، یہ بلوچوں کے بچے، یہ سندھی وڈیروں کے بچے
یہ سرائکی وڈیروں کے بچے، یہ پنجابی وڈیروں کے بچے، یہ نوجوان جوانی کے نشے میں بدمست ہو کر جب کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو تب بھی باپ اور بھائی کی غیرت جاگنی چاہیے، اور جو پہلے اپنے بیٹے کو اڑاؤ اور اس کو مثال قائم کرو، بھیجو سوشل میڈیا پر، کیونکہ آپ نے قانون، لا اینڈ آرڈر کو تو ماننا ہی نہیں ہے، قانون کو تو آپ نے ماننا ہی نہیں ہے، قانون کو تو آپ نے باندھی بنا کر رکھ دی ہے، تو پھر غیرت سب سے پہلے اپنے بیٹے پر دکھاؤ، اپنے بیٹے کو اڑاؤ۔ یہ جو چلتی ہوئی ویڈیو ہے نا، یہ ریاست کے منہ پر تماچا ہے، اب پکڑ لیا، پھر شہادتیں نہیں لگیں گی، ہمارا قانون بہت لمبا ہے، گواہ نہیں ملیں گے، شہادتیں نہیں ملیں گی، ایویڈنسز نہیں ہوں گی، اینڈ دین جیسا کہیں گے what can I do؟ عدم ثبوت اور عدم شہادت کی بنیاد پر ملزم کو باعث خرید کیا جائے، یا وہ وڈیرا مالدار ہے، وہ خرید لے گا، گواہوں کو خرید لے گا، دیا دے دیں گے، دیا دے دیا گئے، بد کردار کی دیا دے دی۔ آپ کو نہیں پتا میں نے زندگی کیسے گزاری، آپ کو نہیں پتا، مر گئی نا، بری تھی مر گئی، وہ بدبخت انسان، تو نے طلاق کیوں نہیں دی؟ ایک دوسری چیز، میرا ریاست سے ایک سوال ہے، کیا کریں؟ یہ جب تک کوئی ایشو سوشل میڈیا پر نہیں آئے گا اس وقت تک آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے کان میں جھوٹ تک نہیں رہے گی۔ ایک اونٹنی کی ٹانگ کاٹی گئی، پورے سوشل میڈیا میں طوفان مچ گیا۔ یہاں پر حوا کی بیٹی ایرو یا درندگی کا شکار ہوتی ہے، عفت اور عصمت کو پامال کراتی ہے، اور اس کی عزت سے کھلواڑ کے بعد اس کو مار دیا جاتا ہے۔ آپ کے کان میں جھوٹ تک نہیں رہی تھی، کیوں بھائی؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا سا مجھے بولو، آپ کی ریاست کے کان پہ جھوٹ کیوں نہیں رہی تھی؟ کیوں خاموشی ہے؟ کیوں قانون امیر کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے، مالدار کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے، عہدیدار کے لیے اور ہے، اور سٹیزنز کے لیے اور ہے؟ غریب عوام بھیڑ بکری ہے نا، they deserves، کیونکہ چاچو لاڈ نکالے کا قانون جو ہے نا وہ اندھا ہے۔ شکر کرو کہ اس قانون کی آنکھوں پر پڑتی ہے، یہ آنکھوں پر پڑتی ہے۔ اب ججز کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں قانون جو ہمیں لیجسلیشن ہے وہ ہمیں بنا کر دی جائے گی، ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ وہ بھی سچے ہیں، پولیس والے وہ سچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پولیس آرڈرز میں اور ہمیں بتا دیا گیا، ایک پیرامیٹر ہمارے لیے فکس کر دیا گیا کہ لڑکا اور لڑکی کو آپ نے پوچھنا ہی نہیں ہے، وہ ڈیٹنگ میں ہے، وہ گاڑی میں ہے، ان سے یہ سوال ہی نہیں کرنا آپ کون ہیں اور اس کے ساتھ کیوں ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تلاشی لیں گے، وہ بیچارے کیا کریں؟ ہم تو پولیس کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، روئے تو روئے کس کے آگے؟ یہ محاسبہ کرے گا۔ پھر اسلام کو کمپیئر مت کرے، اسلام کو کریٹیسائز مت کرے۔ اسلام میں نکاح بہت آسان، اسلام کے نزدیک نکاح بہت آسان۔ یہ جہیز کی لعنت کس کی پیدا کرتا ہے؟ اسلام کی تو نہیں ہے، بولو بھائی، یہ جہیز کی لعنت اسلام کی تو نہیں ہے، یہ کس کی پیدا کرتا ہے؟ اب نکاح پر آ کر یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگا دی گئی ہے اور قانون بنا دیا گیا ہے، وہاں پر کیوں نہیں بولے؟ مولوی ہی بولے گا، مولوی کو ووٹ نہیں ہے، مولوی پر تو اتنی تنقید ہو رہی ہے، اتنی تنقید ہو رہی ہے حضرت مولانا فضل الرحمان پر کہ وہ فاروق کھوکر کو اس نے کیوں لیا۔ فاروق کھوکر کا باپ جب تک پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتا رہا حلال، تمام وہاں پر سیاسی لیڈران جا کر رہے حلال، مولانا فضل الرحمان کیوں گیا؟
وہاں فروخت ہو کر نون لیگ میں چلا جاتا گڈ، پی ٹی آئی میں چلا جاتا بیسٹ، پی ٹی آج تک اس کا خاندان کرتا رہا بیسٹ. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان کے پاس چلا گیا تو وہ قبضہ مافیا بھی ہے، وہ قاتل بھی ہے، وہ بھتہ لینے والا بھی ہے. مولویوں کو دیا کیا بے تنقید کرنے کا بھی حق نہیں. پھر یہ موم بتی مافیا کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسلام کو کمپیئر مت کرو. یا تو قبائلی نظام کو ختم کرو اور قانون کو سب کے لیے ایکول کرو. قبائلی نظام کا تمانچہ، قبائلی نظام کا قانون اسلام پہ لاگو مت کرو. نکاح آسان کر دو، نکاح سے پہلے لڑکی کی مرضی پوچھو، لڑکی شرعی طور پر جیسے عاقل بالغ ہو اس کا نکاح کر دو. یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. قبائلی نظام کو کیسے کنٹرول کرنا ہے وہ آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں. دیٹس ناٹ مائی فیلڈ، وہ میری فیلڈ نہیں، وہ ریاست کا کام. قانون کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ ریاست کا کام. ججز نے انصاف کیسے کرنا ہے وہ میرا کام ہے، وہ ریاست کا کام ہے، وہ عدلیہ کا کام ہے. وہ اپنا کام بہتر جانتے ہیں. میرا کام ہے اویئرنیس دینا، میرا کام ہے صحیح اور غلط کو بتا دینا. وہ میں نے بتا، میں نے تصویر کے دونوں رخ، یہ واقعہ ہوا تو کیوں ہوا یہ آپ کے سامنے رکھا، اور یہ کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا. اب آگے کیا ہونا ہے، اگلا لاہ عمل کیا ہے. Everything is in front of you. The choice is you. یہ اب آپ کی چوائس ہے. The choice is yours. The ball is in your court. آپ کس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور کس چیز کو ایکسپٹ نہیں. کون سی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اور کون سی چیز آپ کو بری لگتی ہے. تقوی والی زندگی کو اپنانا ہے یا فتوے والی. فتوے میں بھی گنجائش ہے. پھر اس کے علاوہ قبائلی تعصب کو اپنانا ہے، قبائلی فیڈرلزم کو اپنانا ہے. اس کا خاتمے کے لیے ایک رائے ہے وہ میں دے رہا ہوں. قبائلی نظام کو ختم کرنے کے لیے اپنے اولادوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دو، اور اتنی تعلیم دو کہ عزت، آزادی اور خودی کے ساتھ یہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے. اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا ہوتا. سمجھ آ گئی میری بات؟ ہر پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور اگر ان چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. آپ سوشل میڈیا پہ روتے رہیں گے، ہر بات پہ وہ پلے کارڈ اٹھا کر آپ کہیں گے عورت کو جینے دو، عورت کو جینے دو. میں بھی ایسے بولتا رہوں گا، آپ بھی بولتے رہیں گے. مرنے والی مر گئی، وہ دیت اور پیسہ دے کر چھوٹ کر 8 مہینے بعد 9 مہینے بعد جیل سے باہر نکل کر آ جائے اور کہتا بد کردار تھی میں نے اس لیے قتل سے پہلے کیا کہے گا جب جیل میں ہوگا میں معافی چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی. اور جب جیل سے باہر آ جائے گا تو پھر کیا کہے گا میں نے تو کیا ہی نہیں.